حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن پڑھے گا، اس کی تعلیم حاصل کرے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا، اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو دو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جن کی قیمت ساری دنیا نہ ہو سکے گی۔ تو وہ دونوں کہیں گے، ہمیں کیوں پہنایا؟ تو کہا جائے گا، تمہارے بیٹے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کی اولاد قرآن مقدس پڑھتی ہے اور اس کے مطابق عمل کرتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں قیامت کے دن یہ عظیم الشان اعجاز ملے گا۔ سبحان اللہ۔ عبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے اور وہ اس میں غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو اپنی اولاد کو چند آیتوں کی تعلیم دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی شکل میں اٹھائے گا اور ان کی اولاد سے کہا جائے گا، پڑھو۔ چنانچہ جیسے جیسے وہ آیت پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک قرآن کا حصہ ان کا ساتھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن کی اولاد قرآن کی تعلیم حاصل کرتی ہے اور اس کے مطابق عمل کرتی ہے، ان کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ وہ تاج اگر دنیا میں نمودار ہو جائے تو ہماری آنکھیں اس کی تاب نہ لا سکیں، اور ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جو قیمت میں پوری دنیا سے بڑھ کر ہوں گے، اور ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کل قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، اور ہر آیت کے ساتھ ان کے درجے بلند ہوں گے۔ لیکن یہاں تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی اولاد اس عظیم سعادت سے محروم رہی، وہ خود بھی اس بڑے اعجاز سے محروم ہوں گے۔ اللہ کی پناہ وہ ماں باپ غور فرمائیں جو دنیاوی مال کے حصول کے لیے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے ہٹا کر دوسری راہوں پر لگا دیتے ہیں، وہ خود بھی اس محرومی کا شکار ہوں گے اور اپنی اولاد کی محرومی کے ذمہ دار بھی بنتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور جن کی ذمہ داری ان کے سر ہے ان کے بارے میں ان سے سوال ہوگا، لہٰذا ہر شخص پر اپنی اولاد کی تعلیم و اصلاح کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم اور علوم دینیا کی طرف متوجہ کیا، قیامت کے دن ان کے سروں پر نور کا تاج بھی ہوگا اور وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش بھی ہو جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے اپنی اولاد کو غلط راہوں پر لگایا، بظاہر ان کو بہت ساری دولت تو حاصل ہوگی، دنیاوی اعزازات بھی ملیں گے، لیکن ان میں اگر اسلامی تعلیمات کی روح باقی نہ رہی اور وہ بے راہ روی کے شکار ہو گئے تو اس کا خامیازہ خود اولاد کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی بھگتنا ہوگا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ حدیث پاک سے ہم سب کو غور و فکر کرنی چاہیے، دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو وقتی خوشی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں یا دائمی سعادت کے راستے پر چلاتے ہیں۔ بزاز کی روایت ہے کہ قرآن کا پڑھنے والا جب انتقال کر جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ تجہیز و تکفین میں مصروف ہوتے ہیں، اس وقت قرآن حسین و جمیل شکل میں آتا ہے اور اس قرآن پڑھنے والے کے سر کے پاس اس وقت تک کھڑا رہتا ہے جب تک وہ کفن میں لپیٹ نہ دیا جائے۔ پھر جب وہ کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے تو قرآن کفن کے قریب اس کے سینے پر ہوتا ہے۔ پھر جب اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے خویش و اقارب رخصت ہو جاتے ہیں، تو اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں اور اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں۔ اتنے میں قرآن آتا ہے اور اس میت اور ان فرشتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں فرشتے قرآن سے کہتے ہیں، ہٹو کہ ہم اس سے سوال کریں گے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم، یہ نہیں ہو سکتا، بلا شبہ یہ میرا ساتھی اور دوست ہے اور اس کی حمایت و حفاظت سے کسی حال میں باز نہیں آ سکتا، اس کی پوری حمایت کرتا رہوں گا۔ اگر تمہیں کسی اور چیز کا حکم دیا گیا ہے تو تم اس حکم کی تعمیل کے لیے جاؤ اور میری جگہ چھوڑ دو، کیونکہ میں جب تک اسے جنت میں داخل نہ کر لوں گا